السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بہ نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 67۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ناولس آپ کو کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو وقت کو ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ انہوں نے ابھی ایک روح کو اپنے اندر جذب کیا تھا۔ ان کی خاموشی کا جواز مضبوط تھا۔ ایمرجنسی کے باہر جلتی ٹمٹماتی بتی اردشیر کی آنکھوں میں چپ رہی تھی، مگر وہ پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی خون سے تر تھے، وہی خون جو چند لمحے پہلے تک ایک زندہ جسم میں دوڑ رہا تھا، اب اس کی انگلیوں کے بیچ خشک ہو کر جم رہا تھا۔ ارباب اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، وہ اپنے حصے کا رو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان ایسا خلا تھا جسے کوئی لفظ، کوئی تسلی پرس نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر ابھی اندر سے نکلے تھے، ان کے چہرے پر وہی مانوس سے سنجیدگی تھی جو کسی ہارے ہوئے مارکے کے بعد آتی ہے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مریض کو ہسپتال لانے میں دیر کر دی گئی ہے، مگر وہ الفاظ اردشیر تک پہنچے ہی نہیں۔ وہ تو ابھی تک اسی لمحے میں اٹکا ہوا تھا جہاں کسی کی زندگی موت کا فیصلہ اس کے سامنے ہوا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانس بھی ترتیب ہو گئی اور پھر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو، وہ جھک کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پڑا۔ ارباب گمسم سا اسے دیکھے گیا۔ آخری مرتبہ وہ کب رویا تھا؟ شاید اپنے باپ کے جنازے پر، اور اس وقت وہ رونا بھی عام نہ تھا۔ وہ ایک شکست کا نوحہ تھا، ایک ایسے انسان کا ماتم جو زندہ رہ کر بھی مر گیا ہو۔ میں آج اسے مارنے والا تھا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں اسے دشمن سمجھتا رہا ارباب، لیکن وہ دوست تھا یار۔ میں کیسے؟ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا، اس کا گلا بند ہو گیا۔ آنسو اس کے ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر گرنے لگے۔ ارباب نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس درد میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، شاید وہ بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، ہر بار میں غلط ہوتا تھا، اور اس مرتبہ بھی میں غلط نکلا۔ ارباب، حقیقت تیز تھی، کاٹتی ہوئی سی اس کی برداشت سے باہر کی۔ میر احمد زئی مر گیا ارباب۔ اس کے ہونٹ کانپے اور وہ نڈھال سا ارباب کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ دوستی کا وہ رشتہ جو نفرت کی تہوں میں دب گیا تھا لیکن قائم تھا، آج مر گیا تھا۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں کے پار بھی وہی منظر تھا، خون، مسکراہٹ اور وہ آخری ادھورا بھلے دنوں میں نشا کو پالنے والے اس کے 3 چاچو تھے جو اس کا کسی شہزادی کی طرح خیال رکھتے تھے۔ اس کے بچپن کی تمام نظمیں ان تینوں کو ازبر تھیں۔ اردشیر اور اس کی لڑائی اسی نظم پر ہوتی تھی۔ میر احمد کو اولڈ میک ڈونلڈ پسند تھی تو اردشیر کو ایک موٹا ہاتھی پسند تھی، اور نشا ہمیشہ اولڈ میک ڈونلڈ سنتی اور وہ اردشیر کو چڑھاتا تھا۔ حالات نے پلٹا تب کھایا جب میر احمد زئی بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ جڑا اور ان تینوں میں کشیدگیاں پیدا ہونے لگیں۔ اس رات رک گئی تھی، گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی، مگر وقت آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود باہر لایا گیا، وہی وجود جو کچھ گھنٹے پہلے اسے ہرانے کے در پر تھا، اب مکمل خاموش تھا۔ اردشیر نے خود کو گھسیٹ کر اس کے قریب پہنچایا، ہاتھ بڑھایا، چادر کے کونے کو ہلکا سا اٹھایا۔ میر احمد زئی کا چہرہ سامنے آیا۔ اس کے رونے میں روانی آ گئی۔ اس کا چہرہ پرسکون اور بے حد پرسکون تھا، جس سے وہ واقعی کسی بوجھ سے آزاد ہوا تھا۔ اردشیر روتے روتے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ قبیلے کے سردار کو بچوں کی طرح زار و قطار روتے کئی لوگوں نے دیکھا تھا، اور سب کو ہی چپ لگی ہوئی تھی۔ کوئی اس کے لیے مرے ہوئے کو واپس لا سکتا تو کیوں نہ لاتا۔ اگلے دن کا سورج بھی کسی اور دنیا کا سورج معلوم ہوا۔ روشنی تو وہی تھی، مگر اس میں گرمی نہیں تھی۔ جنازہ گاہ میں لوگ جمع تھے، سفید کفن، خاموش دعائیں اور ہوا میں بکھری ہوئی مٹی کی مہک، سب کچھ کسی فلم کی طرح ہو رہا تھا۔ ہر حرکت دھیمی، ہر آواز مدھم، جیسے وقت خود احترام میں آہستہ چلنے لگا ہو۔ اردشیر صف کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے قدم زمین میں دھس دھس رہے تھے۔ جنازہ اٹھایا گیا تو اسے آگے بلایا گیا۔ اس کے کندھے بھاری ہو گئے، وزن ہی اتنا تھا، صرف جسم کا نہیں، یادوں کا، پچھتاوے کا، غلط فہمیوں کا، ان کہے لفظوں کا بھی۔ اردشیر نے آگے بڑھ کر کندھا دیا، اور اسی لمحے اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ مٹی کی خوشبو تیز ہو رہی تھی، جیسے زمین اسے اپنے قریب بلا رہی ہو۔
قبر تیار تھی، ایک گہرا خاموش گڑھا جس میں اب ایک پوری کہانی اترنے والی تھی۔ جب میت کو آہستہ آہستہ نیچے اتارا گیا تو عرش شیر کی سانس رک گئی، وہ پورے قد سے ڈھہ گیا۔ اسے مٹی ڈالنے کا کہا گیا، لوگ ایک ایک کر کے مٹی ڈالتے گئے، دعا کرتے گئے، مگر عرش شیر وہیں کھڑا رہا جیسے اس منظر سے خود کو الگ نہ کر پا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے اور اس دریا کی طرح بہہ رہے تھے جس نے اپنے کنارے کو کھو دیا ہو۔ کچھ آوازیں کبھی نہیں مرتی، صرف دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، ایک ادھورے گیت کی طرح، ایک مکمل خاموشی کی مانند۔ زعفران گارڈن، اسلام آباد۔ زعفران گارڈن کی شام روز کی طرح پر رونق تھی، لیکن بالاج کو ان خوش گپیوں اور ہنستے کھیلتے ماحول سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایسی خاموشی تھی جس میں کوئی آواز دخل نہیں ہوتی تھی، یا اس نے خود ہی ہر آواز کا داخلہ ممنوع کر رکھا تھا۔ اس کے سامنے ہی میز پر تربوز ایک پلیٹ میں سلائس کی صورت رکھا ہوا، مگر اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مصطفیٰ سامنے والے صوفے پر خاموش سا بیٹھا ہوا تھا، وہ زمرد کے ساتھ کی گئی بدتمیزی پر ان کے گھر آ کر اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ میں تھک گیا ہوں موزی لالا، اتنا تھک گیا ہوں کہ لگتا ہے میرے اندر کچھ باقی ہی نہیں بچا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہر چیز کو منطق سے دیکھوں، پھر قانون پڑھا، لوگوں کے مسئلے حل کیے، ہر قسم کے معاملے میں دلیل ڈھونڈ لی، مگر پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد لگتا ہے انسان کی زندگی میں کچھ ایسے زخم بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ قانون سے سلجھایا جا سکتا ہے اور نہ دلیل سے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ اب خود سے اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتے اور نہ بات کر سکتے ہیں، ماں ان کے غم میں آدھی ہو رہی ہے۔ پرسوں کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور میں ہار جاؤں گا۔ زرمیرا ناراض ہوگی لیکن خوش بھی ہوگی کہ میں نے اس کے ماں باپ کو معاف کر دیا۔ اب جب یہاں سب ختم ہو چکا ہے تو مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن سینئر۔ وہ بہت غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ میں مہرین کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، شاید اس وقت سے جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ انہیں زرمینا سے اسکائپ پر بات کرتے سنا تھا۔ یہ سب جب فون پر بات کرتی تھی تو وہ سب سے زیادہ شور مچاتی تھی، ان سب سے لڑتی تھی، مزدوری اور غریبی کا رونا روتی تھی۔ وہ عجیب تھی اور عجیب ہے، بہت مضبوط، بہت ضدی، بہت شور مچانے والی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ دنیا سے لڑ سکتی ہے مگر خود سے نہیں، کسی کے لیے لڑ سکتی ہے پر اپنے لیے نہیں، اور مجھے ٹھیک لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ در آئی۔ میں نے زمرد سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مہرین کی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی انہیں بتانا تو دور ایسا کوئی ہنٹ بھی نہیں دیا کہ میں کیوں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ ڈر تھا کہ اگر سچ کہوں گا تو وہ دور ہو جائیں گی۔ ان کی شادی کے بعد میں نے خود کو سمجھا لیا کہ بس اب یہ بات ختم۔ کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، صرف ہماری دعاؤں میں رہ جاتے ہیں، لیکن نہیں، بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کم ظرف انسان ان کے قابل نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا وہ شوق میں تھی۔ میں نے انہیں سنا تھا موزی لالا، وہ حیدر کو قسمیں دے رہی تھی کہ کسی سے کچھ مت کہنا۔ مصطفیٰ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اور جب مجھے شک ہوا کہ ارمان پھر سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو میں ان کے گھر چلا گیا، لیکن میں نے بہت دیر کر دی، بہت دیر۔ اس دن ارمان کو پیٹتے ہوئے مجھے پہلی بار لگا کہ میں بزدل ہوں۔ مجھے لگا اگر میں نے کبھی بتایا ہوتا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اگر میں نے کبھی انہیں یہ احساس دلایا ہوتا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو انہیں عزت دے سکتا ہے، تو شاید وہ اس کی زندگی میں نہ جاتی، اتنے کم پر سمجھوتا ہی نہ کرتی، وہ پہلے ہی طلاق لے لیتی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں قصور اس مرد کا ہے جس نے ہاتھ اٹھایا، قصور اس معاشرے کا ہے جو عورت کو ہر بار یہی سکھاتا ہے کہ گھر بچانے کے لیے خود کے اصولوں کی پرواہ مت کرو، مگر یہ دل اس دلیل کو نہیں مانتا موزی لالا، دل ملامت کرتا جا رہا ہے۔ میں انہیں بچا سکتا تھا، میں نے دیر کر دی۔ اور اب؟ بالاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب ان کے شوہر کو غائب کر دیا ہے، جیسے زمین نگل گئی ہو، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح ایک مسنگ پرسن ہے۔ اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ اگر مہرین پھر اس کی زندگی میں جانا چاہے تو؟ میں اسے مار دوں گا۔ وہ اسے چھوڑ دو بالاج، مہرین کو یہ مسئلہ حل کرنے دو، اس کے بھائی کا گھر بھی خراب ہوگا۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مہرین انہی عورتوں میں سے ہے جو خود جلتی رہتی ہے مگر دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے قربانی دیں گی۔ وہ واپس آیا تو مہرین کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ تم اسے کبھی بتاؤ گے؟ بالاج نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس وقت انہیں محبت نہیں، سکون چاہیے۔ وہ ایک مرد سے زخم کھائے ہوئے ہیں اور ایسے میں دوسرا مرد ان کے سامنے اپنے جذبات رکھ دے تو انہیں ایسا کم ظرف آدمی نہیں چاہیے ہوگا۔ وہ خود ابھی اپنے زخموں سے باہر نہیں نکلی۔ اگر میں واقعی ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے انتظار کرنا ہوگا، شاید بہت لمبا، شاید ہمیشہ۔
اور تمہارے والدین؟ اس سوال پر بالاج کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اتر آئی۔ بابا کو دیکھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ ان سے نفرت کروں یا ان پر ترس کھاؤں۔ وہ بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں، بولتے ہوئے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں۔ اس کی آواز بھررانے لگی تھی مگر وہ خود کو سنبھال رہا تھا۔ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اتنی کہ بعض دن ان کے کمرے میں جانا بھی مشکل لگتا ہے، مگر پھر جب انہیں دوائی دینی ہو، کھانا کھلانا ہو تو میں ہی دیتا ہوں۔ ان کے ذاتی کاموں کے لیے نرس ہائر کیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کسی چیز میں تعاون نہیں کرتے۔ میں کچھ کروں تو چپ چاپ کرنے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، شاید انسان نفرت میں بھی اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ اس نے آخر کار پلیٹ اپنی گود میں رکھی اور کانٹے میں تربوز کا ایک پیس لگا کر منہ میں ڈالا۔ میں انہیں واپس لندن لے جا رہا ہوں، وہیں اپنی سولسٹر کی جاب دوبارہ شروع کروں گا۔ شاید کام مجھے بچا لے، شاید دوسروں کے کیس لڑتے لڑتے میں اپنے اندر کی یہ جنگ کچھ دیر کے لیے بھول جاؤں۔ بابا کا علاج بھی وہیں کرواؤں گا۔ بہترین ماحول، بہترین علاج۔ ان کی سزا انہیں مارنا نہیں، انہیں زندہ رکھنا ہے۔ انہیں ہر روز یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تربوز میٹھا ہے، اسے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھی، وہ دلجمی سے کھانے لگا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور شاید یہی زندگی ہے۔ مکمل انصاف کہیں نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کو تو کہانیوں ڈراموں میں ہی انصاف ملتا ہے، کیونکہ سب کو ہیپی اینڈ پسند آتا ہے اور سب کو وہی چاہیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جیت تو ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے۔ تم کبھی ان لوگوں جیسے بے حس نہیں بنو گے بالاج، جنہوں نے تمہاری زندگی خراب کی کیونکہ تمہیں اب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر درد باقی ہو وہ ظالم نہیں بنتے۔ تم اپنے باپ کی خدمت کرو، انہیں پھر سے ٹھیک ہونے میں مدد دو، ورنہ سب بھولنے کی کوشش کرو۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ رو نہیں رہا تھا۔ رونے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ پتہ ہے سب سے برا کیا ہے؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے زرمینہ کو کھو دیا، مہرین کو بھی نہیں پا سکا، اور اپنے والدین کو بھی معاف نہیں کر سکا۔ پھر بھی مجھے کل صبح اٹھ کر جینا ہے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے جیسے سب ٹھیک ہے۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، مگر راہداری کی ٹھنڈی روشنی اب بھی ویسی ہی سخت اور بے رحم تھی۔ امارا کے کمرے کے باہر کھڑی زمرت نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے پر جا کر رکتی، جہاں اندر امارا سوئی ہوئی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اردشیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جو اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار زمرت کی طرف دیکھا، مگر ہر بار خاموشی ہی اس کے اور زمرت کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی۔ ان دونوں نے کبھی اچھے وقتوں میں بات ہی نہیں کی تھی۔ زمرت نے بھی بس سرسری سا اس سے سر کی چوٹ کا پوچھا تھا اور جلد صحت یابی کی دعا دی تھی، اور اب دونوں خاموش تھے۔ ان کی ہسپتال میں اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ رات کو ان دونوں میں سے ہی کوئی امارا کے پاس رکتا، اور وہی دو تھے جو اتنے دنوں سے اس سے نہیں ملے تھے۔ آپ اندر جا سکتی ہے، وہ جب ہوش میں آتی ہے تو آپ کے بارے میں پوچھتی ہے، سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے اردشیر کہہ رہا تھا۔ زمرت چونکی۔ اسے میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے اردشیر، وہ میرا کیوں پوچھتی ہے؟ میں نے تو پچھلے 3 سالوں میں کبھی اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتی تھی میں اس کا دل دکھاتی تھی۔ اردشیر نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے امارا کی طرف کی کہانی زمرت کو بتانی تھی۔ آپ کے بھائی کی موت کے لیے افسوس ہے، لیکن فائز کے بعد آپ نے سب سے پہلے خود کو امارا سے دور کیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے انہیں نہیں سنا، اور وہ خود کو فائز کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی۔ گلٹ نے انہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ اینٹی ڈپریشن کے ساتھ انہوں نے ڈرگس لینا شروع کر دیے تھے۔ وہ جب بھی شدید پریشان ہوتی تو ایسے ہی دوائیوں سے فرار حاصل کرتی۔ آپ دکھ میں تھی تو خوش وہ بھی نہیں تھی۔ حمدان سر نے کہاں کہاں ان کا علاج نہیں کروایا، وہ بھی آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں زمرت کو دیکھ کر اس کا دن خراب ہوتا تھا، نہ اسے برا لگتا تھا۔ وہ اس حالت میں بھی امارا کے لیے روز آتی تھی۔ وہ واقعی امارا کی بہترین سہیلی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ قصوروار ہے۔ اگر وہ اس دن بھائی کے پاس نہ جاتی، بھائی کو ریجیکٹ نہ کرتی، بھائی غصے میں نہ ہوتا تو سب ٹھیک ہوتا۔ لیکن مجھے امارا سے کبھی نفرت نہیں ہوئی۔ دوست دل دکھائے تب بھی ان سے نفرت نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس وقت اگر کسی ایک کو چننا ہوتا تو میں فائز کو چنتی۔ میرے بھائی نے میری خواہش کو اپنی محبت بنایا تھا۔ اردشیر سے سنا نہ گیا تو اسے ٹوک دیا۔ فائز کو سب معلوم ہو گیا تھا، وہ جان چکا تھا۔ امارا آپ دونوں کی بہن ہے، وہ بھی شاید یہ حقیقت آپ دونوں کی طرح تسلیم نہیں کر پایا تھا۔
وہ تیزی سے بولا، تم اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو عرض شیر؟ تم امارا کے بارے میں سب جانتے ہو، تم ہمارے خاندان کے بہت سے راز جانتے ہو، کیا ہمدان انکل کو معلوم ہے؟ میں سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ جانتا ہوں میڈم انویسٹر، اور کیسے جانتا ہوں اس بحث میں نہیں پڑتے، بہتر ہے ہم گڑے مردے نہ اکھاڑیں۔ سر کو بہت کچھ معلوم ہے لیکن امارا ان کی بیٹی نہیں ہے، یہ وہ نہیں جانتے۔ زمرد گہرا سانس لے کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں بھی نہیں چاہتی ماما کو کچھ علم ہو، سب جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ سچ جانتے ہیں جنہیں نہیں جاننا چاہیے۔ اب لگتا ہے میں غلط تھی، بہت غلط۔ میں نے نفرت کا آسان راستہ چنا۔ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا کتنا آسان ہوتا ہے نا۔ میں یہ نہیں ماننا چاہتی تھی کہ کچھ لوگ بس ہم سے چھین لیے جاتے ہیں۔ عرض خاموش رہا، وہ اسے سنتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا گلٹ بہا دے۔ اور تم؟ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بھی بدتمیزی کی، تمہیں تنگ کیا، کیونکہ میں جان گئی تھی تم اسے پسند کرتے ہو۔ ابتسام اسے بیوقوف بنا رہا تھا، تو مجھ سے رہنے نہیں ہوا۔ ہماری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں کسی کو امارا کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک تم تھے جسے دیکھ کر لگتا تھا امارا کو کبھی دکھ نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ امارا کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں وہ نرمی آتی تھی جو میں موزی کی آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی، اس لیے تمہیں پرووک کرتی تھی کہ تم کوئی سٹینڈ لو، اسے نائلہ قریشی کی قید سے رہا کرواؤ، اسے آزاد سانس لینے میں مدد دو۔ اشر نے ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ ہم غلط فہمیاں دور کرنے میں کتنی دیر کر دیتے ہیں نا۔ زمرد کے چہرے پر شرمندگی تر آئی۔ سوری اشر، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے حالات میں تم سے معافی مانگوں گی۔ میں تو امارا کی شادی پر تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، چند لمحے خاموش رہی۔ میں نے کبھی آپ کی بات کا برا نہیں منایا۔ زمرد ہنسی۔ جھوٹ، تم مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ امارا میری وجہ سے دکھی رہتی تھی۔ وہ ہنسی روکنے کو کافی کا کپ قریب پڑے ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے مڑا۔ آپ مس میٹامورفوسس کو شادی کے لیے منا لیں، پھر ان کی شادی پر ہی معافی مانگ لیجیے گا۔ زمرد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور چونک گئی۔ حیران مت ہو، یہ ان کے ایکسیڈنٹ سے پہلے لیا گیا فیصلہ ہے، ہم صرف دوست تھے۔ میڈم کے ساتھ شادی کبھی خواب میں نہیں سوچی، لیکن جب سے انہیں اس حالت میں دیکھا ہے تب سے احساس ہوا کہ اگر یہ لڑکی میری زندگی سے چلی گئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ زمرد کھلے دل سے مسکرائی۔ اور میری مدد پر اتنا یقین کیوں ہے اردشیر بلوچ؟ آپ میڈم کی سب سے پرانی اور بہترین دوست ہے، کم از کم وہ ایسا مانتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان جتنی بھی دوری آ گئی ہو، وہ آج بھی آپ کی بات دل سے سنتی ہے، آپ کی فکر کرتی ہے۔ اب آپ ان کی بہن بھی ہے تو انہیں سمجھائیے گا کہ ہر رشتہ نقصان نہیں دیتا، کچھ لوگ واقعی ساتھ دینے آتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کے قریب آتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ میں برباد ہونے کے لیے تیار ہوں۔ زمرد کی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں برباد کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش کروں گی، تیار رہنا۔ ارشیر مسکرایا اور زمرد نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کی ایک تہہ اتر گئی ہے۔ وہ شخص ہمیشہ امارا کے لیے بہترین انتخاب لگتا تھا، آج بھی لگ رہا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ داؤد کے گھر کے لاؤنج میں آج عجیب سی سنجیدگی اور مانوس گرم جوشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس کا اصل گھر تھا جہاں اس نے اپنی فیملی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ وہاں آج اس کے سسرالی موجود تھے۔ دیوار پر لگی ہوئی گہری لکڑی کی پینٹنگ، فرش پر بچھے موٹے ایرانی قالین اور دیوار پر لٹکی پرانی بندوقیں اور تلواریں اس گھر کی زندگی کا حصہ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں 4 نفوس بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے والے صوفے پر اسفندیار بیٹھا تھا، اس کے ساتھ پنار تھی، جبکہ مائدہ سنگل سیٹر صوفے پر داؤد کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پنار اپنی یونیفارم میں تھی، جبکہ اسفندیار گہرے بھورے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ بظاہر ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ آج کی گفتگو کا موضوع عام نہیں تھا۔ آج کی بات چیت نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ان کی آئندہ زندگی کن بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ پنار نے مائدہ کے اشارے پر بات کا رخ سیاسی گرما گرمی سے موڑنا چاہا، کیونکہ وہ اس کام والے سفید جوڑے میں مزید ستی ساوتری اور پتی ورتا بن کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب مائدے کے بارے میں بات کر لو اصفی، وہ کب تک یہاں اکیلی رہے گی اور کتنے دن پولیس والوں کو اس کے گھر کے باہر پہرا دینا ہوگا؟ میری مانو تو نکاح ہو چکا ہے، رخصتی کی رسم بھی کر دیتے ہیں، قریبی لوگوں کو بلاتے ہیں اور میرے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ داؤد نے پہلے پنار کو اور پھر مائدہ کو دیکھا، جو بے یقینی سے پنار کو دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کی بات پر وہ شرم و حیا سے سرخ نہیں پڑی، بلکہ کچھ سخت کہنے لگی۔ داؤد نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں گوہر، اس بارے میں صاف بات کرنا بہتر ہوگا۔ مائدہ نے میرے بارے میں آپ سب سے کہہ دیا ہوگا۔ میرا ماضی چھپانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور خود میں اس کا اشتہار لگاتا نہیں ہوں کیونکہ کوئی اچھا ماضی نہیں گزرا۔
اب آپ کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہے، داؤد اسفندیار کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اسفندیار نے ایک نظر مائدہ کو دیکھا جو اس کی بات نہایت سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایسی بات اگر پشاور میں ہوتی تو اس کے گھر کے مردوں کے درمیان ہی بات ہو کر ختم ہو جاتی اور مائدہ کو صرف فیصلے کی بابت بتایا جاتا۔ مائدہ ربانار ان کے ساتھ نہ ہوتی، لیکن وہ نئی نسل کے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جلد بازی میں نکاح کر دیا تھا، لیکن اب رخصتی کے لیے وہ دونوں کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ مائدہ صرف میری بہن ہی نہیں، عزت بھی ہے، میرے بچوں جیسی ہے۔ میں سیدھی بات کروں گا، کیونکہ پشتون آدمی جب گھر کی عورت کی بات کرتا ہے تو گھما پھرا کر نہیں کرتا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے نکاح سے پہلے تمہاری چھان بین کروائی تھی۔ تم جعفر ریاض کے بھانجے ہو یہ معلوم تھا، تم کیسے انسان ہو یہ بھی پتہ لگوایا تھا، لیکن تم ایک قاتل ہو اس بارے میں معلوم کرنے میں کوتاہی برت گیا۔ کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ پنار نے بے اختیار اسفندیار کے بازو کو چھوا، جیسے اسے ذرا نرم انداز اپنانے کا اشارہ دے رہی ہو۔ مائدہ نے بھی سر اٹھا کر سیاہ قمیص شلوار و ملبوس داؤد کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ مائدہ پھر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ میں نے اس بارے میں تم سے کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، لیکن اب جب رخصتی کی بات ہو رہی ہے تو میں صرف ایک بھائی نہیں ہوں، میں اس کا سرپرست بھی ہوں، اور مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ میں اپنی بہن کو کس آدمی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب اپنے ماضی کی ایک ایک سچائی تفصیل سے بتاؤ۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی جھنجھلاہٹ نہیں آئی، نہ غصہ، نہ دفاعی انداز۔ وہ صرف خاموشی سے اسفندیار کو دیکھتا رہا۔ مائدہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ماضی حسین یادوں سے بھرپور نہ ہو تو اس کا ذکر زخم ہرے کر دیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اسفندیار کو اس سب سے بے خبر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ داؤد اس کی چوائس تھا۔ مائدہ میری عزت بھی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھا تو اسے خود کو دیکھتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ بہت کچھ سننے اور سہنے کے بعد یہاں تک پہنچی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، بدقسمتی سے میں جعفر ریاض کا بھانجا ہوں اور میں ایک قاتل بھی ہوں۔ اس کے اعتراف پر مائدہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس اعتراف کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی، مگر داؤد کے منہ سے یہ الفاظ سننا پھر بھی آسان نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اسفندیار کا فیصلہ ان دونوں کے لیے بہتر نہ ہو۔ پنار نے بھی گہرا سانس لیا۔ داؤد نے اپنی نظریں فرش پر گاڑ دی۔ میں نے حویلی کو شوق سے آگ نہیں لگائی تھی، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ قتل شوق سے نہیں، مجبوری میں کیے جاتے ہیں۔ میری ماں بے قصور تھی، میرے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی وفادار تھی، مجھے ان کے کردار کی گواہی اور کسی سے نہیں چاہیے، لیکن میری ماں کو کاروکاری کے الزام میں مار دیا گیا۔ کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ کوئی سوشل میڈیا جنگجو مدد کو آیا، اور نہ کسی نے سرداروں کے خلاف جانے کی کوشش کی۔ اس وقت میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ میرے بھائی کے ساتھ واللہ عالم ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ بھی مر گیا۔ میں نے کئی بے گناہ مارے ہوں گے، لیکن اس حویلی کا ہر مرد میری ماں کا قاتل تھا، میرے بھائی کا قاتل تھا۔ آپ کا قانون طاقت کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا ہے، لیکن ایک 18 سال کے لڑکے کی زندگی اجاڑنے والوں کو نہ پکڑ سکا۔ میری برداشت اتنی ہی تھی، میں ان کے ظلم نہیں سہ سکا۔ بھاگتا تو واپس پکڑ کر لاتے اور مارتے، خودکشی کرتا تو بچا کر مارتے۔ جب انہوں نے مجھے مرنے نہیں دیا تو میں نے ان سب کو مار دیا۔ عجیب پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ اس دن کے بعد میرے اندر بہت کچھ مر گیا تھا۔ داؤد کی آواز اب ماضی کے ایک ظالم پہلوؤں سے پردہ اٹھاتے ہوئے بھاری ہو گئی تھی۔ میں جیل بھی گیا، مقدمہ بھی چلا، کبھی اپنے کیے پر شرمندگی محسوس نہیں کی، کیونکہ اگر دوبارہ وہی وقت آتا تو میں دوبارہ وہی کروں گا۔ ایک بے گناہ کے قاتلوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بے گناہوں کے قاتلوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا چاہیے۔ شروع میں تو سب چاہتے تھے کہ مجھے پھانسی ہو، اخباروں میں مجھے درندہ لکھا گیا، قاتل کہا گیا، اور جعفر ریاض کے خاندان نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ میرے حق میں بولے تو سرداروں کے خاندان ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ پولیس نے مجھ سے ایسے تفتیش کی جیسے میں 18 سال کا لڑکا نہیں، کوئی جنونی درندہ ہوں۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایک 18 سال کا لڑکا آخر اتنا بے رحم کیوں بن گیا۔ سب کو صرف لاشیں نظر آ رہی تھی، وہ سال نہیں نظر آ رہے تھے جو میں نے ظلم سہتے ہوئے گزارے تھے۔ پھر ایک دن ایک عورت مجھ سے جیل میں ملنے آئی۔ وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے تھی۔ وہ واحد تھی جنہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کتنے لوگوں کو مارا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید برسوں میں پہلی بار کسی نے سوال کیا تھا۔ میں نے پہلے کچھ نہیں بتایا، مجھے لگا وہ بھی باقی سب جیسی ہوگی۔
میرے کیس کے ذریعے مشہور ہونے کی خواہش مند، لیکن پھر وہ بار بار آتی رہی۔ انہوں نے میرے اسکول کے ریکارڈ نکلوائے، محلے والوں کے بیانات لیے، ان عورتوں کو ڈھونڈا جو میری ماں کو جانتی تھی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کاروکاری کے نام پر ہونے والے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ میری ماں واقعی بے قصور تھی، اس پر لگایا گیا الزام جھوٹا تھا اور اسے صرف غیرت کے نام پر مارا گیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ میری ماں کے قتل کے بعد مجھے ان لوگوں کے ساتھ میں رہنے پر مجبور کیا گیا جو میری ماں کے قاتل تھے۔ مجھے مسلسل مارا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا اور کئی بار باندھ کر بھی رکھا گیا تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ میں نے کئی بار گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار واپس لا کر مجھ پر تشدد کیا گیا۔ ایک ماہر نفسیات کو بھی بلایا گیا جس نے نہ جانے مجھے دماغی طور پر اتنا کمزور دکھایا کہ میں مینٹل ہسپتال میں رہنے لائق تھا۔ اس نے کہا کہ میں شدید ٹراما، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں۔ ان کی وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کیا کہ جس دن گھر کو آگ لگی اس دن میں اپنے حواس میں نہیں تھا۔ میں کئی سالوں کے ظلم، خوف، قید اور نفرت کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں میرے اندر صرف بقا کی جبلت باقی رہ گئی تھی۔ ہیومن رائٹس والوں نے میرے کیس کو صرف قتل کا کیس نہیں رہنے دیا، انہوں نے اسے ایک ایسے لڑکے کی کہانی بنا دیا جو برسوں سے ظلم سہتا رہا، جسے ریاست، خاندان اور معاشرے نے اکیلا چھوڑ دیا اور جو ہمت ہار گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف قتل نہیں تھا، وہ ایک طویل عرصے کے تشدد، ذہنی اذیت اور مسلسل خطرے کے خلاف رد عمل تھا۔ پھر عدالت نے میرے کیس کو قتل ماننے کے بجائے سیلف ڈیفنس اور شدید ذہنی دباؤ کے تحت کیا گیا جرم مانا۔ مجھے سزا تو ہوئی لیکن پھانسی نہیں ہوئی۔ مجھے جیل کے بجائے کچھ عرصہ ریہیب سینٹر بھیجا گیا جہاں پہلی بار مجھے سکون کا احساس ہوا۔ وہاں انہوں نے میرا علاج کروایا، پڑھنے کا موقع دیا اور پھر سے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ پھر بعد میں انہوں نے میری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھایا اور میں کافی عرصہ ان کے گھر بھی رہا۔ وہ واحد ہستی تھی جنہیں میں نے اپنی ماں کے بعد ماں کے رتبے پر رکھا تھا۔ رشتہ انہی کے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن مائدہ انہیں جانتی تھی تو انہوں نے خاندان والوں کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا۔ مائدہ کو میرے لیے انہوں نے ہی چنا تھا اور میں خوش تھا کیونکہ وہ میرا برا نہیں سوچتی تھی۔ ہاں، میڈیکل کالج والی بات کو آڑ بنانا مناسب نہیں تھا، لیکن ایسا کوئی لنک بھی نہیں تھا جس سے میں یقین دلواتا کہ میں مائدہ کو جانتا ہوں۔ اسفندیار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ الفاظ سے زیادہ لہجے کو پرکھ رہا تھا اور اس وقت داؤد کے لہجے میں دکھ تھا، زخم تھا اور سچ تھا۔ مائدہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے یہ سب مائدہ کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے 5 سال اس کے لیے فاسٹ فارورڈ کر دیے تھے۔ مائدہ کو لگ رہا تھا اس نے اپنے شوہر کے راز کا پاس نہیں رکھا اور یہ کہ وہ بہت بری بیوی ثابت ہونے والی ہے۔ وہ تو ہر بات اٹھ کر لالا کو بتا دیا کرے گی۔ اسفندیار گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مائدہ کی زندگی میں وہ سب واپس تو نہیں آئے گا؟ پنار نے خود کو کمپوز کرنے کے بعد پوچھا۔ داؤد نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں آئے گا؟ تمہارے ماموں کے دشمن بہت ہے، تمہارا نام بھی ان کے دشمنوں کی فہرست میں آتا ہے۔ کل کو اگر کوئی دشمنی، کوئی خون خرابہ، کوئی پرانی بات تمہارے دروازے تک آئی تو کیا تم اس میں مائدہ کو بھی گھسیٹو گے؟ داؤد چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہے، بہت کچھ ایسا کیا جس پر فخر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھی ہے اور وہ یہ کہ عورت کو کبھی مرد کی دشمنیوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مائدہ میری بیوی ہے جنہیں میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں، اپنے گناہوں کے ساتھ نہیں۔ مائدہ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، چاہے یہ اسے قید سمجھے۔ باتیں سب کر لیتے ہیں داؤد، مجھے یقین چاہیے کہ کل کو کچھ بھی ہو تم مائدہ کو بچاؤ گے، تم اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تمہارا غصہ تمہارے ماضی کی تاریکی اس کے نصیب کا حصہ نہیں بنے گی۔ مائدہ کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے سبز آنکھوں میں منت لیے داؤد کو دیکھا۔ شاید وہ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد داؤد ذرا سا آگے جھک کر دونوں ہاتھ آپس میں باندھ کر بیٹھا۔ وہ شاید مہرنگ کے ساتھ ہوئے ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے خوفزدہ تھی اور داؤد کو بھی ایسا سمجھ رہی تھی۔ میں قسم نہیں کھاؤں گا پنار، کیونکہ قسمیں کمزور لوگ کھاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں نے کبھی مائدہ کو رلایا، کبھی ہاتھ اٹھایا، کبھی اپنی دشمنیوں یا اپنے غصے کا حصہ بنایا تو آپ کو حق ہے، آپ اسے اسی دن اپنے ساتھ لے جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا۔
کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ اسفندیار کی نظریں پہلی بار نرم پڑی۔ مائدہ کے چہرے پر ایک لمحے میں خفگی نمایاں ہوئی۔ ایسی کسی صورتحال میں وہ یوں بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی، بلکہ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی۔ اس نے اسی لمحے طے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ داؤد کے لیے اتنے الفاظ بولنا آسان نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جذبات کو الفاظ سے نہیں عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسفندیار نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پنار کی طرف دیکھا۔ پنار نے بہت ہلکے سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ داؤد کے لہجے کی سچائی محسوس کر سکتی ہے۔ پھر اسفندیار نے دوبارہ داؤد کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو نا، پشتون خاندانوں میں رخصتی صرف لڑکی کی نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ آپ دونوں بھی ساتھ رخصت ہو کر تو نہیں آ رہے؟ پنار ہنسی۔ مائدہ ضدی ہے، حساس ہے اور بظاہر باتونی بھی ہے، لیکن بہت کچھ اپنے دل میں رکھتی ہے۔ وہ ہر بات زبان سے نہیں کہتی۔ لالا، مائدہ نے گویا اسے بس کرنے کو کہا۔ داؤد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ اور کھانے کے معاملے میں بہت نخرے کرتی ہے، اگر پوچھو گے نہیں تو بھوکی بیٹھی رہے گی۔ پنار کی شرارت سے کہنے پر داؤد نے مائدہ کی طرف دیکھا۔ مہرنگ کو اس کے گھر میں تیسرا دن تھا جب اس نے 5 لوگوں کا کھانا اس کی میز پر دیکھا تھا، اور کھانے والی طرف 2 تھی۔ یہ بھی معلوم ہے، مائدہ کے چہرے پر خفت بھری مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے پھر، رخصتی کی تاریخ ہم اگلے ہفتے رکھ لیتے ہیں۔ مائدہ نے چونک کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ جلدی کہاں ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ فضول میں نیک کام میں دیر کیوں کرے؟ پنار ہنس دی، جبکہ مائدہ کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ داؤد خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے ماضی کو سن کر بھی اسے رد نہیں کیا۔ اسفندیار نے داؤد کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے کبھی شرمندہ مت کرنا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یقین دہانی کروائی ہو کہ وہ اسے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔